ساتھ موجود، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عبداللہ گل صاحب، آپ بات کر رہے تھے، جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان جو ہے اس میں وفاداری کی قیمت چکانا پڑتی ہے؟ بالکل چکانا پڑتی ہے۔ کیوں میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ نے نہیں چکائی؟ بالکل۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک آرٹیکل چھپا نیوز ویک کے اندر 2 پیج کے اوپر محیط، اور اس میں لکھا گیا کہ کلپ دا ونگز آف دا ISI، اور اس کے بعد اس سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا گیا کہ دا موسٹ پاورفل اینڈ موسٹ ڈینجرس جنرل آف جنرل حمید گل، یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا۔ اس کے بعد کہا کہ ISI کے پر کاٹ دو، اور پہلا پر کون تھا؟ میرے والد بن گئے۔ بالکل ایسا ہی۔ ISI کے عموماً سربراہان جتنے رہے ہیں وہ ایک طویل عرصے کے رہے، اور خاص طور پہ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب 8 سال رہے۔ 8 سال کے بعد میرے والد بطور میجر جنرل جو تھے 2 اسٹار جنرل، وہ انہوں نے ISI کی کمانڈ لی، جبکہ ISI کی اس وقت کمانڈ 4 اسٹار جنرل کی تھی۔ تو آپ ان کی قابلیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ روس ان کے زمانے میں ٹکڑے ہوا، لیکن ان کو ISI سے برخاست کر دیا گیا۔ پھر ان کو فوج سے جو ہے وہ اس انداز میں کیا گیا کہ ان کو فوج سے استعفیٰ دینا پڑ گیا، حالانکہ وہ نمبر 1 تھے کنٹینڈر آرمی چیف کے لیے۔ یہ وہ بات ہے جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ روس کو توڑنے کے اندر، سوویت یونین کو توڑنے میں جنرل حمید گل کا کلیدی کردار، اور جرمنی کی حکومت نے باقاعدہ شیلڈ ان کے نام پہ کر کے دی کہ وہ آدمی اس شخص کے نام انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جس نے اس دیوار کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی اور اس کو توڑنے میں مدد دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مغرب یہ بات قبول کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کے اندر وہ امن لانے کے لیے 3 دفعہ جاتے ہیں، اور تینوں دفعہ اپنے تئیں امن لے آتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی ایمبیسی نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ میں صاحب تھا اپنے والد کے، جب انہوں نے، حالانکہ یہاں ایک لوکل نمبر تھا جو پنڈی کے اندر باقاعدہ ڈائریکٹ مطلب ہو جاتا تھا، جو پنڈی کا ہی نمبر تھا، وہاں کابل جو سفارت خانے میں لگا ہوا تھا، تو آپ یقین مانیں کہ سفارت خانے نے اپنے دروازے بند کر دیے ہمارے لیے۔ کیا آپ نہیں آ سکتے جناب؟ کیوں بھائی؟ پاکستانی ہے، پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم امن لا رہے ہیں۔ نہیں ہوا جناب۔ سعودی جو وہاں سفیر تھے عید العتیبی، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ میرا سیٹلائٹ فون ہے، آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں سے بات کر لیا کریں۔ یہ اندازہ کریں، اس کے بعد یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس ٹائم پہ وزیر خارجہ تھے، اور یہ حکومت تھی جناب پیپلز پارٹی کی۔ اس کے اندر جو ہے وہ میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے UN سینکشن لسٹ میں، اسامہ بن لادن کے برابر دہشت گرد جو ہے وہ قرار دینے کے لیے 3 دفعہ چائنا ویٹو کرتا ہے۔ پاکستان کچھ نہیں کہتا، لیکن چائنا ویٹو کر دیتا ہے، تو قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے انٹرویو جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نہیں دیا تھا۔ اس شخص کے ساتھ کیا کیا؟ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم گئے، کسی کو توفیق ہوئی وہاں؟ اس آدمی نے ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ بالکل، وہ عظیم ہیرو تھے پاکستان کے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر جو قیمت ہے، آپ نے یہ بالکل درست کہا۔ آج آپ اسمبلی میں دیکھیں جن لوگوں کو بٹھایا ہے اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی کی بات کرتا ہوں، بلوچستان کے نمائندگان جو سینیٹر ہیں یا نیشنل اسمبلی میں، مجھے بتائیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کسی نے انٹرویو دیے ہوں، میرے سے زیادہ ریلیاں نکالی ہوں BLA کے خلاف، میرے سے زیادہ جو ہے اس نے کوئی لکھا ہو اخبارات کے اندر بیانات دیے ہوں، کھلے عام سراپا احتجاج بنا ہو، اور اپنے جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے، میری تحریک کے کارکنان شہید کیے گئے باقاعدہ نوشکی کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر BLA کے ہاتھوں۔ لیکن کیا ہوا؟ آج ان لوگوں کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں موقع دیا گیا بیٹھنے کا، ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑی بڑی وزارتیں اور بڑے بڑے مراد ان کو دی گئی۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے بندوں سے نہیں، اللہ سے ریوارڈ لینا ہے۔ ہم نے اپنی حب الوطنی کو ثابت نہیں کرنا، بلکہ اپنی حب الوطنی جو ہے وہ قوم کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنی ہے۔ اور مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ۔ مجھے ان لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات اور ان کی بھیک میں دی ہوئی عہدے جو ہے نا، میں ان کو جوتے کی نوک پہ۔ اچھا، میں اکثر نا جب ایک وقت گزر جاتا ہے نا، تو اب PTI والے دوست جب میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ مجھ سے اکثر معذرت کرتے ہیں جو ان کا میرے ساتھ رویہ تھا اپنی حکومت میں، اور جس طرح سے مین سٹریم میڈیا سے مجھے انہوں نے
करने की कोशिश की। तो अब जब चिड़ियां चुग गई खेत, इनके मामला जब अपने खराब हुए तो अब इनको नजर आया कि हमने मुहिब्बे वतन लोगों के साथ क्या किया। अब मुझे बताएं कि ये जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, अब उनको आप थोड़ा मोटिवेशन तो दें मुख्तसर सी, क्योंकि मैं प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो रहा है, तो वो बेचारे बहुत ही दिल शिकस्ता हैं कि हम कैसे खिदमत कर सकते हैं इस मुल्क की, हमें तो मेन स्ट्रीम से पीछे हटा दिया गया। देखिए जवाद साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ मायूसी कुफर है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमें सिर्फ फैसला मिन हैसुल कौम करना है कि हमने अपना किरदार अदा करना है। सही। जो लोग अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं करेगा वो दलील ख्वार होगा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। वो सहाफी जिनको बलोचिस्तान में अगर कोई DLA का कुत्ता जो है वो भी गुम हो जाए तो उनको जो है यहाँ रोड उठना शुरू हो जाते हैं, वो बैन डालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब पंजाबियों को कत्ल कर दिया जाता है, वहां मासूम शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, मासूम बलोचों को कत्ल कर दिया जाता है, वो कभी नहीं बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है। तो फिर क्या आज सोशल मीडिया पे जो उनकी इज्जत अफजाई हो रही है, उनके माल से उनका किचन चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो चला रहे हैं और उन्हीं के वो दस्ते रास्त बने हुए हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम। मैं आखिरी जुमला आपकी इजाजत से। जी जी प्लीज। वो लोग जिन लोगों को सोशल मीडिया पे DLA का ख्याल है और उनके तर्जुमान है, आज उनको सोशल मीडिया पे अवाम वो गालियां दे रही है कि आज आप उनको देख नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र है, आप जवाद फैजी साहब, आप पाकिस्तानी आदमी हैं, आपकी दुनिया से लोग इज्जत करते हैं। मैं मुझ जैसे लोग जो है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में हम खड़े हैं मैदान में डट के, हमारे कोई छुपे हुई चीजें नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। इंशाअल्लाह गाए आपको ज़हमत। आज के प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा।